یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ سمپل کر دیں، بالکل سمپل کر دیں سادی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج دنیا پور کے اس فیضان مدینہ میں ہم سب اکٹھے ہوئے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس کو اور سمپل کر دیں گے، بالکل مسجد کی طرح، مائک کو نا بالکل مسجد کی طرح سمپل کر دیں۔ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مسجد کے اندر سانس لینا بھی عبادت ہے، تو جب بھی موقع ملے کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار ہوتا رہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آج ہم جو بھی ہیں صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ آج ہم جو بھی ہیں، ہماری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی شفقتوں سے، جن کی محنت سے آج ہم یہاں تک پہنچے۔ کوئی طالب العلم ہے، طالب العلم اچھا پرفارم کر رہا ہے، جس طرح ابھی جو ہمارے قرات کر رہے تھے قرآن مجید کی، کون ہے بیٹھے ہوئے؟ ماشاءاللہ۔ آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت قرات کی انہوں نے۔ اب جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ان کی قرات بھی اچھی ہے۔ اور آپ میں سے کوئی تاجر ہوگا، کوئی جاب کرتا ہوگا، کوئی پڑھائی کے بعد فارغ ہوگا، تو اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ وہ کون سے اہم لوگ ہیں جن کی کوششوں سے آج آپ کو یہ مقام ملا۔ اور جب آپ لسٹ بنائیں گے نا تو سب سے اہم ترین افراد وہ آپ کے ماں باپ ہوں گے۔ باپ اور ماں انسان کی زندگی کے سب سے پہلے آئیڈیل ہوتے ہیں، چیمپئن ہوتے ہیں۔ کسی نے کتنی پیاری بات کہی کہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں ہم بچوں کے لیے زمینیں، جائیدادیں اور دولت تو نہیں چھوڑتے، لیکن ہمارے پاس زندگیاں ہوتی ہیں، وہ زندگیاں ہم بچوں کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اور یقین کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو وہ کچھ نہیں دیا جو آپ چاہتے تھے، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو کہ آپ چاہتے تھے میرے پاس بڑا گھر ہوتا، بڑی گاڑی ہوتی، جس طرح فلاں کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے والدین نے پوری نہ کی ہو، لیکن یقین کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جو وہ کر سکتے تھے نا، انہوں نے اس سے بڑھ کے کیا ہے۔ والدین کی قربانیاں، اس کے اوپر ہمیشہ سے بات ہوتی رہی، اس کے بارے میں بتایا جاتا رہا۔ ایک دفعہ میں کراچی سے واپس آ رہا تھا تو ایک خاتون تھی، کافی عمر زیادہ تھی ان کی، اور وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، جانتی تھی چینل کے حوالے سے تو دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی میرے 4 بچے ہیں، چاروں ڈاکٹر ہیں، اور میرا شوہر یعنی بچوں کا باپ وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، بچے جب چھوٹے تھے فوت ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں، حیرت کی بات لگتی ہے کہ ایک ماں ہے جو خود پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، اس کے 4 بیٹے ڈاکٹر ہیں بچے، اور اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا تھا، کیسے اس نے ایفرٹ کی ہوگی۔ مجھے کہنے لگی کہ بچپن میں میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ لگتی تھی کہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہماری ماں کو پتہ یا نہیں، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ماں کو پتہ ہے، ہم نے ماں کو کام سنانا ہے۔ تو یاد رکھیے، آج بڑے بڑے ڈاکٹر آپ کو ملیں گے، انجینئر ملیں گے، بڑے سائنٹسٹ ملیں گے، ان کی ماؤں کا، ان کے باپ کا حال آپ دیکھیں، بالکل وہ پڑھ لکھے نہیں ہوں گے۔
لیکن انہوں نے کس انداز سے اپنے بچوں کو پڑھایا، سکھایا، سمجھایا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ کتنی بڑی حیثیت، کتنا بڑا رتبہ ہو گیا ماں باپ کا۔ فرمایا حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، یعنی رب تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرما رہا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی عزت ہر امیر غریب پر، نبی امتی پر، پیر مرید پر، سب پر ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا ان کا کہا مانتے ہیں۔ کوئی بندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ میں تجھے نوکری دیتا ہوں، نوکری چاہیے؟ اس سے کہا جی چاہیے۔ کہا کتنے گھنٹے روز کام کرنا ہوگا؟ کہا سارا دن بھی کام کرنا ہوگا اور ساری رات بھی، تم فون پہ الرٹ رہو گے، ہم جب چاہیں تمہیں بلا لیں گے۔ کہتا اچھا تو چھٹی تو ہوگی نا ہفتہ اتوار؟ اس نے کہا کوئی چھٹی نہیں ہے۔ کہا اچھا تو چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ اور دیگر جو تہوار اور بڑے دن ہوتے ہیں ان میں تو چھٹی ہوگی؟ کہا اس میں بھی کوئی چھٹی نہیں ہے، بلکہ زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ کہا یہ کون سی نوکری دے رہا ہے بھائی مجھے؟ کہا اچھا تو پھر تنخواہ کتنی ہوگی؟ کہا پیسے بھی تمہارے ساتھ کوئی ہم مکا نہیں رہے، پیسے بھی ہم جتنے مرضی چاہے دیں یا نہ دیں۔ اس نے کہا کون کرے گا نوکری ایسی؟ تو کہنے والے نے مسکرا کر کہا تیری ماں ہمیشہ سے یہی نوکری کرتی چلی آئی ہے، باپ بھی تیرا ایسی نوکری کرتا چلا آیا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ عورت سے کبھی اس کی عمر نہ پوچھو، عورت عمر نہیں بتاتی اپنی نا، کم بتانے کی کوشش کرتی ہے، اور مرد سے کبھی اس کی تنخواہ نہ پوچھو۔ مرد سے تنخواہ پوچھو گے وہ صحیح نہیں بتائے گا یا ڈاج کرے گا، تو مرد سے تنخواہ نہ پوچھو، عورت سے اس کی عمر نہ پوچھو۔ کیوں؟ کہنے والے نے کتنا پیارا جواب دیا کہ عورت سے عمر اس لیے نہ پوچھو کہ عورت کبھی اپنے لیے نہیں جیتی، یا تو ماں ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے، اور مرد اپنے لیے نہیں کماتا، اس کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں۔ تو یاد رکھیے یہ ہستیاں ماں اور باپ دے آر پرائس لیس۔ جب بھی کسی کے گھر میں ماں یا باپ فوت ہو جاتے ہیں نا، وہاں جاتے ہیں تو جا کے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی انہیں تسلی کن لفظوں سے دیں، کیونکہ اس ہستی کا تو متبادل ہی اور کوئی نہیں ہے۔ ایک تھا وہ چلا گیا، یا ایک تھی وہ چلی گئی، اب اس کی زندگی میں ایسا کون آئے گا؟ تو یہی کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ گزرا وہ تو گزر گیا، اب آپ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ اللہ کا شکر ہے وہ توحید پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اور نیک بندوں کی محبت پر دنیا سے گئے، اب وہ اس حوالے سے آپ کے محتاج ہیں کہ آپ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ کئی ایسی روایات ہیں کہ ماؤں نے خواب میں آ کے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ تم جو اصالہ ثواب مجھے کرتے ہو وہ پورے قبرستان والے مجھ میں رش کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تمہیں اصالہ ثواب کر رہا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ باپ چلا گیا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، بیٹے نے یہاں زمین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، رب تعالیٰ نے اس کے مرے ہوئے باپ کو قبر میں بخش دیا۔ تو this is what you can do for them۔ تو بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں ہر صورت میں، لیکن ماں باپ کی صورت میں بڑے تو واقعی بڑے ہوتے ہیں۔ کتنا کچھ انہوں نے روک کے رکھا ہوتا ہے آپ کے لیے، کتنے فیصلے آپ تک آنے نہیں دے رہے ہوتے، یہ وہ جب ہٹ جاتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے۔ اور نہیں تو اور سب سے بڑی بات ماں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ اکثر اوقات مائیں ہسپتال نہیں جاتی، ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ہی ٹھیک ہو جاتی، اور ماں وہ روٹی اگر کم ہو یا سالن نہ ہو تو وہ جو سالن آخر میں ہانڈی میں بچ جاتا ہے نا اسی کے ساتھ روٹی لگا کے کھا لیتی، بتاتی نہیں ہے، شیئر نہیں کرتی۔ ہمارا جو دوست، ہمارا جو کاروباری آدمی ہے وہ تو ایک ایک بات بتاتا نا کہ تیرے لیے میں نے یہ کیا، تیرے لیے یہ کیا، ماں نے کبھی نہیں بتائے گی۔ اور اگر آپ اس کی اس بات کو ماں کو بتائیں گے بھی کہ ماں جی آپ نے یہ کیا کیا، تو اس پہ ترائے گی بھی نہیں، اس کی زندگی کا حصہ ہے یہ، اٹس اے پارٹ آف ہر لائف۔ سو یور ڈیوٹی is not to say your mother any proper words, just say one sentence if you can to your mother and to your father, not once but many times, that mother you have done great۔ اپنی والدہ کو یہ جملہ اگر ہو سکے ضرور کہیے گا کہ ماں تو نے بہت عظیم کام کیا۔
آپ نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا، آپ نے بہت بڑا کام کیا. یہ ہم اسے کہتے ہیں آلویز ویلکم پرسنالٹی. آلویز ویلکم پرسنالٹی، ہمیشہ جس کے در کھولے رہتے ہیں. یہ تو رب تعالیٰ کے بارے میں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا، کہ اس کا در کبھی بند ہی نہیں ہوتا. ساری رات رب تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، اور رات کا ایک ایسا پہر بھی آ جاتا ہے جس میں آسمان دنیا پہ آ کے ندا ہوتی ہے، آؤ دیا جائے گا، رزق مانگو رزق ملے گا، مغفرت مانگو تمہیں بخشش کے پانی سے دھو دیا جائے گا. اور جب رات ختم ہوتی ہے، رب کی رحمت کے دروازے ایک نئی شان کے ساتھ پھر کھل جاتے ہیں کہ جو رات کو نہیں مانگ سکا وہ دن کو آ جائے، دن کو بھی معاف کر دیا جائے گا. تو اس کی ایک جھلک آپ کو ماں کے روپ میں نظر آئے گی. کیسے جھلک اس رحمت کی کہ ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ اگر غصہ ہو جائے نا، ناراض ہو جائے، ہو جاتی ہے، انسان ہے. بچے کبھی کبھار بہت بدتمیز نکل آتے ہیں، واقعی بدتمیزی کرتے ہیں، بے ادبی نافرمانی کرتے ہیں. ماں ہے، انسان ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے. لیکن یقین کرو ہلکا سا بھی آئی ایم سوری، امی مجھے معاف کر دے کہہ دو نا، فوراً سے پہلے وہ ٹوٹا ہوا سارا جڑ جاتا ہے. عام طور پہ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے وہ جڑتا نہیں ہے. گلاس ٹوٹ جائے، اب وہ گلاس جوڑے گا نہیں، اگر جوڑنے کی کوشش کرو گے نشانات رہ جاتے ہیں. یہ عام بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو ناراض کر دیا، لڑائی کر لی، بعد میں معافی مانگ بھی لی، تو وہ کام نہیں رہتا. اس طرح کہتے ہیں نا کہ سمجھوتا کیا ہوا رشتہ، غور سے سننا، سمجھوتا کیا ہوا رشتہ اور دوبارہ گرم کی ہوئی چائے، ان دونوں میں پہلے والا مزہ نہیں رہتا. چائے بھی تازہ ہونی چاہیے، رشتہ بھی تازہ ہونا چاہیے. لیکن ماں کی طرف دیکھا جائے نا تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا گلاس جادوئی طور پہ دوبارہ جڑ گیا ہے. ماں سارا بھول جاتی ہے، دوبارہ سے موٹیویٹر بن جاتی ہے، دوبارہ سے خیال رکھتی ہے. خیال تو وہ ناراضگی میں بھی رکھ رہی ہوتی ہے، خود چھوڑتی تو نہیں ہے، کپڑے استری کرے گی، سب کچھ کرے گی. تو یہ ریممبر دس پرٹیکولر فیکٹ، نیور ایور ڈو اینی تھنگ لیس ود یور پیرنٹس اینڈ ود یور ٹیچر. ایک استاد تھا، اپنے بچوں سے کہنے لگا آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں. کرکٹ شروع ہو گئی، ایک اوور استاد صاحب نے کھیلا، چھٹی گیند پر آؤٹ ہو گئے. پانچویں جو گیند تھی نا، اس گیند تک استاد صاحب نے 2 سکور بنایا تھا. استاد کو آؤٹ کر کے بچے بڑا خوش ہوئے، جناب ہم نے استاد آؤٹ کر دیا، بڑی زبردست بات ہو گئی جی. استاد صاحب کلاس میں آگے پوچھتے ہیں مجھے آؤٹ کر کے خوشی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں جی سر بس کمال ہی ہو گیا جب نے آؤٹ کر دیا آپ. کہتے ہیں میں کرکٹر کیسا ہوں؟ بڑے برے. کہا میں استاد کیسا ہوں؟ بڑے زبردست استاد ہیں آپ تو، سب میں اچھے ہیں، ہمارے فیورٹ ہیں. استاد صاحب کہتے ہیں وہ لوگ جن کو مجھ سے نظریاتی اختلاف بھی ہے نا، وہ بھی مجھے اچھا استاد کہتے ہیں. پتہ ہے میں اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا تھا، میں بھاگتا تھا کلاس سے، مجھے یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن میں استاد بہت اچھا ہوں. وجہ پتہ ہے؟ کہا نہیں سر. کہا وجہ اس کی ہے کہ میں نے ادب کیا تھا. ایک دفعہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ان کے گھر میں دعوت تھی، میں گیا اہتمام کرنے کے لیے. میں کچن میں پہنچا تو کچن میں برف تھی، برف توڑنے کے لیے سوا نہیں تھا، میں نے ہاتھ سے توڑ دی اور پھر اٹھا کے برف دیوار پہ مار دی. جب استاد صاحب باورچی خانے آئے کہنے لگے اوے احمق تم نے برف دیوار پہ مار کے توڑی ہے، اس طرح تھوڑی توڑتے برف کو. اور پھر بڑے دنوں تک لوگوں کو بتاتے رہے وہ دیکھو کتنا احمق ہے، اس نے برف نا دیوار پہ مار کے توڑی. اور کہتے کہ جب جب استاد کسی کے سامنے یہ کہتے تھے نا، میں بھی احمق بن کے سر جھکا لیتا تھا. ابھی تک استاد کو یہ نہیں پتا میں نے ہاتھ سے توڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استاد صاحب کا ایک ہاتھ نہیں تھا. اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ اس نے تو جوانی کے جوش میں آ کے ہاتھ مار دیا، انہیں تکلیف ہوتا نا ایسے. کہتے بس مجھے لگتا ہے کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا. جنید بہت بڑے پہلوان تھے بادشاہ کے. ایک کمزور سے انسان آ کر بادشاہ سے کہتے میں تمہارے پہلوان سے لڑوں گا. کہتے تم کہاں لڑو گے، وہ تو شاہی پہلوانوں میں سب سے سر فہرست ہے. کہتے نہیں میں لڑوں گا. لڑائی کا دن آ گیا، جنید اپنی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے میدان میں آئے. وہ کمزور سے آگے بڑھے اور کان میں کہنے لگے جنید یاد رکھنا میں سید ہوں، اہل سادات میں سے ہوں، لیکن محتاج ہوں. جنید گر جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں. بادشاہ 3 دفعہ کشتی کرواتا ہے، تینوں دفعہ جنید کی پیٹھ نیچے لگ جاتی ہے.
بادشاہ پوچھتا ہے سچ سچ بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اہل سادات میں سے میں ان سے نہیں لڑ پاؤں گا۔ اسی رات پیارے آقا کی خواب میں زیارت ہوتی، جنید تو نے میرے خاندان والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، ہم بھی تیرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ اور پھر وہ کیا ہوئے؟ سید الطائفہ، ولایت ہی نہیں ولایت کی سرداری عطا کی گئی بارگاہ نبوت سے ان کو۔ تو میرے بھائیوں، ہر دفعہ جیتنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہار نئی جیت کے راستے کھول رہی ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے استاد سے جیتیں گے؟ استاد کے پاس یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ آج میں کوئی نئی چیز پڑھ کے گیا ہوں، ذرا استاد کو ٹیسٹ کروں گا۔ او میرے بھائی، اگر تم استاد سے آگے بھی بڑھ گئے ہو تو تمہارا استاد ہی رہے گا۔ اگر تم اپنی ماں باپ سے بظاہر علم میں آگے بھی بڑھ گئے ہو تو کس کی وجہ سے بڑھے ہو؟ جو ذہین اور سمجھدار آدمی ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی استاد سے آگے نہیں بڑھتے۔ ایک کنٹرولر صاحب تھے پورے صوبے کے، شادی میں بیٹھے ہوئے تھے، مثال کے دے رہا ہوں، دنیا پور کے ایجوکیشن آفیسر اندر داخل ہوئے، کنٹرولر صاحب نے السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھے۔ لاہور کے داخل ہوئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھے۔ میاں چنو کے داخل ہوئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پھر وہ کنٹرولر صاحب جو پورے پنجاب کے تھے، ان کے محلے کا 5ویں کا استاد آیا، استاد صاحب کھڑے ہو گئے، السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے، بیٹھے۔ کسی دوست نے کہا کہ پورے شہر کے افسر آتے رہے، آپ کھڑے نہیں ہوئے، یہ آپ کے محلے کا 5ویں کا استاد آ گیا ہے، اس کو کھڑے ہو کے ملیں آپ۔ کہتے ہیں دیکھو میرا بیٹا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کا استاد ہے، میرے بیٹے کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کا استاد افسر ہے، میرے ابو سے بڑا افسر ہے، ورنہ اس کی بات کیسے سیکھے گا، کیسے مانے گا؟ جب تک ادب نہیں آئے گا وہ چیز ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، استاد کے اندر جو علم موجود ہے، اس علم کو کھولنے کی وہ جس صندوق کے اندر ہے، اس کی چابی ادب ہے۔ جو بچہ ادب کی چابی لگا لے گا، استاد کا علم وہ لے لے گا، اور جو ادب کی چابی نہیں لگائے گا، اس کے لیے وہ صندوق بند ہی رہنا ہے، اس سے نہیں کھلنا۔ ماں باپ کا ادب دس از فور موسٹ، لیکن ماں باپ کے ادب سے بھی بڑا ادب کس کا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بعد میں کہنے لگتا ہے کہ ابو کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے پھر رحم کھا کے چھوڑ دیا۔ تو شان دیکھو خلیفۃ المسلمین کی، بعد از انبیاء افضل البشر کی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو نے تو یہ کر دیا، لیکن تو میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی آتا نا تو میں نے اپنے رسول کے دشمن کو نہیں چھوڑنا تھا۔ ساری محبتوں سے بڑی محبت وہ ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم سنتوں پر چلنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کے، تو والدین ہماری بات نہیں مانتے، تو والدین کو کس طرح ہم اس بات پہ ڈھالیں؟ اس کے طریقے ہوتے ہیں، ایک دم سے ہی کوئی ایسی بات سن کے ٹھا شروع نہیں ہو جاتی، بہت اچھے طریقے ہوتے ہیں ماں باپ کو سمجھانے کے کیا، ان سے شیئر کرنے کے، ان کو اس طرف لگانے کے۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ ماں باپ اتنا اسلامی جھکاؤ نہیں رکھتے تھے، لیکن بچوں نے بہت پیارے طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ ان کو سمجھایا، بتایا، تو ماں باپ کے دل میں ماشاءاللہ رحم پیدا ہوا۔ ماں باپ نے بچے کو امامے کی بھی اجازت دی، داڑھی بھی رکھی، بچہ درس نظامی کر کے عالم دین بھی بنا۔ تو آپ سب یہ نیت کریں آج کے دن کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے ماں باپ کی ہر طرح سے خیر گیری کریں گے۔ یاد رکھے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو اس وقت کافی زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے کہ بچوں کو صبر کرنا ہوتا ہے، اور یہ صبر کرنے کا وقت بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی لائف سائیکل میں جب انسان بچہ ہوتا ہے تو جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں بچپنے والی باتیں دوبارہ آ جاتی ہیں، اور پھر معاشرے کے لوگ بھی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ماں باپ کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس حالت میں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، کتوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں، بلیوں کو، ماں باپ کو اپنے گھر نہیں رکھتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان لوگوں کا چونکہ دین ایمان نہیں ہے، کوئی چیز ان کو گور نہیں کر رہی، وہ اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔
انسان صرف یہ سوچے کہ آخر ماں باپ نے اس کو کس لالچ میں پالا. What was the basic consideration when he was an infant, when he was a small child. میں ایک دفعہ کہیں پر گیا, مجھے بلایا گیا, وہاں جا کر دیکھا بچہ پیدا ہوا تھا, اس بچے کی جب ریپنگ شیٹ ہٹائی تو اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے. اب اگر کوئی نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے اس لیے پال رہے ہیں کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے میں جوان ہوں گا اور میں ان کو پیسے دوں گا, ان کا خیال رکھوں گا, تو بڑی غلط سوچ ہے یہ. مجھے بتائیے, جس بچے کی مثال میں نے دی جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, کیا اس کے ماں باپ اس کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیں گے؟ کیا ماں باپ اس کو پالیں گے؟ نہیں. ڈاکٹر آ کر کہتا ہے آپ کے بچے کے دل میں 3 سوراخ ہیں, ٹیٹرالوجی آف فائلٹس کہتے ہیں اس بیماری کو, یا کوئی اور کنجینیٹل ڈس آرڈر ہے, مورسی بیماری کو اس میں آ گئی ہے, نہیں بچنا اس نے. کیا ماں باپ کہتے ہیں زہر کا ٹیکہ لگا دو اس کو؟ وہ تو لاکھوں روپے قرضہ اٹھا کے بچاتے ہیں اس بچے کو. اس کا مطلب یہ پتہ بھی ہے کہ یہ بچہ بچے گا نہیں, لیکن وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج محلے دار یا کوئی ساتھ والا, میں نوجوان کے اخلاص پہ شک نہیں کر رہا, نوجوان اپنے باپ کی خیر گیری کر رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, میڈیسن افورڈ کر رہا ہے, اس کو کندھے پہ اٹھا کے نشتر میڈیکل کالج کے اوپر والے فلور پہ بھی لے کے جاتا ہے, لیکن کوئی کان میں ڈالتا ہے اس کے کہ بابا بوجھ بنا ہوا ہے, اللہ اس کو پردہ دے دے. ہوتا ہے نا ایسے, ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. اور جب کوئی بچہ بیڈ پر ہو, بستر پر ہاسپٹل کے, ڈاکٹر اعلان کر چکے ہو کہ اس نے نہیں بچنا, مجھے ثابت کرو کبھی کسی ماں نے یا باپ نے کہا ہو کہ اللہ میرے بچے کو پردہ دے دے. So this is the fact which we should realize. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہمیں ملتی ہیں. ماں باپ کی عزت اور توقیر کے حوالے سے آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ عورت آج اپنے حق کے لیے لڑتی ہے, اپنا حق مانتی ہے. دیکھو اس عورت کا مرد کے ساتھ رشتہ میرے آقا نے کیسا مضبوط جوڑ دیا ہے. سوچو تو صحیح, عورت بچہ پیدا کرتی ہے, وہ بچہ بیٹا ہے, بچہ مرد ہے, عورت عورت ہے, لیکن جب اس نے بیٹا پیدا کیا اب اس بچے کی جنت اس عورت کے قدموں تلے ہے. ٹھیک ہو گیا. جب وہ بچہ بڑا ہوا, ایک اور عورت ہے اس کے گھر میں جو اس کی بہن ہے, اس کی کفالت کرے گا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, صدقے کا ثواب اس کو ملے گا. پھر تھوڑا اور بڑا ہوگا, ایک اور عورت اس کی زندگی میں آئے گی جو کہ اس کی بیوی ہے. وہ بیوی آ کر اس کا آدھا ایمان مکمل کر رہی ہے. فرمایا جس نے شادی کر لی, نکاح کر لیا, اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا. پہلی عورت اس نے اس کو جنت دی, دوسری عورت صدقے کا ثواب دے کے جنت کی اس کو بشارت ہے کہ صدقہ دے گا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. تیسری عورت وہ آ کے اس کا آدھا ایمان مکمل کر رہی ہے. اور چوتھی عورت اس کی زندگی میں کون آئی؟ اس کی بیٹی, جس کے بارے میں فرمایا بالکل ڈائریکٹ کہ اس بیٹی کی پرورش کر کے اس کا نکاح کر دے, تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا. اس طرح پڑوس ملے گا, اس طرح. ایسے اشارہ کیا میرے آقا نے. بتاؤ عورت کا مرد کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے. کبھی وہ اس کو جنت دے رہی ہے, کبھی اس کا ایمان مکمل کر رہی, کبھی اس کو سرکار کے پڑوس کی بشارت دلوا رہی ہے. یہ تو this is the positive thinking attitude. Because women are the most important part of our society. They are more than 49% and they are excelling. عورتیں اب دنیا میں تقریباً 49% ہوگی, 49%. اور ہماری معاشرے کا کتنا اہم ترین رول ہے ان کے پاس, ماں کی صورت میں ہو یا جس بھی صورت میں ہو. تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کسی بھی اندازے سے آپ نے نیچا رکھنے کی کوشش نہیں کرنی. آج میری ایک بات مان کے جانا, آپ نے کبھی بھی ماں باپ کے آگے گفتگو کرنے لگے نا, نہ نہیں اس سے شروع نہیں کرنی بات. اور نہیں امی آپ کو کیا پتا, میں بتاتا ہوں. او نا امی ایسے تھوڑی تھا, نہیں ایسے نہیں شروع کرنا. بات بنا لے, تھوڑی رک جائیں, بات کرنے لگے نا آپ, اور نہیں سے ہی بات شروع کرنی ہے, بات بنا لیں آپ, روک لیں تھوڑے منہ کو اپنے. آپ روکتے ہیں منہ کو اپنے استاد کے سامنے بات کر رہے ہو, روکتے نہیں, آپ بنا کے بات کرتے ہیں. آپ محلے کے MNA کے پاس, SHO کے پاس چلے جائے, وہاں بھی منہ بنا لیتے, تھوڑا سا لفظ بنا لیتے ہیں. تو یہاں کیوں نہیں لفظ بنا سکتے؟
کبھی لوگ زیادہ بیٹھے ہو ایسی بات نہیں کرنی جو ماں کو کم کرے. اگر نہیں کوئی بن پا رہی خاموش ہو جائے. ماں باپ کو کم نہیں کرانا. اگر آپ کم کرائیں گے یہ بات بڑی جگہ پہ نوٹس کی جائے گی, یاد رکھنا. تباہ ہو جائیں گے ایک دم میں ہی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے کہاں گر چکے ہوں گے آپ. کبھی ایسی بات نہ کریں, الفاظ کو بنا لیں. اور ماں باپ اگر کوئی رہنمائی لینا چاہیں وہ لیتے ہیں رہنمائی, ظاہری بات ہے. یہ موبائل فون آج کی ایجاد ہے. آپ جو ابھی ینگ لڑکے ہیں, جو بچے اب پیدا ہو رہے ہیں, وہ ایسے دور کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس دور میں موبائل نہیں تھا. وہ تصور نہیں کر سکتے. ان کے نزدیک دنیا موبائل کے بغیر دنیا ہی نہیں ہے. کیا ہو جائے گا اس دنیا کو؟ جبکہ جب میں پیدا ہوا تھا موبائل کی سوچ بھی نہیں تھی, تصور بھی نہیں تھا. جب میں پیدا ہوا تھا تب موبائل ایجاد بھی نہیں ہوا تھا. میرے پیدا ہونے کے 10 سال بعد ایجاد ہوا ہوگا. یہ 1995 میں جا کے پہلا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. 2005 تک جا کے پھر یہ پراپر رول آؤٹ ہوا ہے. تو اگر ماں پوچھ لے کہ میرا یہ فون ہے بیٹا, اس میں واٹس ایپ چیک کرنا ہے. آپ کی سسٹر رہتی ہے باہر کے ملک میں, اس نے ماں کو ویڈیو کال کرنی ہے واٹس ایپ پر. ظاہری بات ہے وہ ایک طریقہ ہے, آسان ہے لیکن طریقہ تو ہے نا. بٹن کون سا دبے گا, سیکرٹ کیا رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, تو ماں پوچھ لیتی ہے. تو اب کیا رویہ ہوگا آپ کا؟ ایک دفعہ ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھ لیا کہ بتاؤ بیٹا کس طرح کرنا ہے. تو بچہ تھوڑا سا ہنس پڑا, ہلکا سا. سامنے ایک جہاں دیدہ بزرگ بیٹھے تھے, کہنے لگے اے نوجوان تجھے بڑی ہنسی آئی ہے نا کہ تیری ماں کو پتہ نہیں ہے مشین کیسے چلتی ہے. ارے نادان, سب سے کم چھوٹی مشین چمچ ہے جو اس نے تجھے پکڑنا سکھائی ہے. چمچ سے چھوٹی مشین تو کوئی نہیں ہے نا, تو اسے تو پکڑ ہی نہیں جاتی تھی. دنیا تیری ٹانگیں کھینچتی ہے, تجھے کھڑا نہیں ہونے دیتی. کاروبار میں چلا جائے تیری ٹانگیں کھینچے گی. دنیا تیری ٹانگیں کھینچتی ہے. اور انہی ٹانگوں سے جب پہلی بار تو 2 قدم چلا تھا نا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. آج تجھے لوگ بولنے نہیں دیتے, تیری آواز کو دباتے ہیں. اور اسی زبان سے تو نے جب 3 لفظ کٹھے اردو کے بول دیے تھے نا, اسی تیری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میرا لال آج بول پڑا. تو یہ احسانات اگنور تو نہیں کیے جا سکتے یار. کیسے ہو سکتا؟ سکے بھائی کے گھر سے تویز نکل رہے ہیں, آپ کی تجوری میں 20 روپے زیادہ چلے جائیں, سامنے کی دکان والے تاجر کا منہ بن جاتا ہے. اور ایک یہ ہے جس کو آپ سے حسد نہ ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے. جس طرح رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے حسد نہیں نہ ہو سکتا, وہ حسد سے پاک ہے. تو ماں باپ حسد سے پاک تو نہیں ہے, انسان ہے, لیکن اپنے بچوں کے حوالے سے ان کو حسد نہیں ہوتا. وہ جب دیکھتے ہیں ان کے پاس آ گیا تو وہ خوش ہوتے ہیں. ہاں یہ بچوں کا ظرف ہونا چاہیے کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے, باپ کی خواہش ہے کہ میرا کاروبار, میرا دکان, میرا پراپرٹی, میرا پیسہ میرے بچوں کو ہی جائے گا. لیکن بچے کیا کرتے ہیں, جوانی کے زوم میں سارا کچھ رکھ کے اب بابا جی کو پوچھتے نہیں ہیں. بابا جی سمجھتے وہ سسٹم سے نکل گئے, وہ نظام سے نکل گئے. پہلے مجھ سے پوچھا جاتا تھا, سارا کچھ ہوتا تھا. تو یہ جب سسٹم سے نکل جاتا نا بندہ تو پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. کسی بندے نے بڑی پیاری بات کی, کہا بوڑھا انسان عمر سے نہیں ہوتا. غور سے سننا, کہتا ہے بوڑھا انسان عمر سے نہیں ہوتا, اس کو غم اور پریشانیاں بوڑھا کرتی ہیں. بڑے بڑے توانا لوگ ہم نے دیکھے 60 سال کے ہو گئے, توانا ہے. کیوں؟ ان موشن ہے, ان رن ہے, کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو بابا جی کی زندگی کی کنجی یہی ہے کہ آپ ان کو رول دیں, ان کو اہمیت دیں. لیکن اگر ہم نے خود اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی ہوگی, اپنے بچوں کو ایصال ثواب کا نہیں بتایا ہوگا, اپنے بچوں کو ماں باپ کی قدر و اہمیت کا نہیں بتایا ہوگا, صرف پیسہ 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 سکھایا ہوگا, تو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھو کورونا کے بعد ویسے ہی معیشت تباہ ہو گئی ہے, کاروبار نہیں ہے, نوکریاں بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ کہے گا مجھے تو پیسہ چاہیے, مجھے تو بڑی گاڑی چاہیے, مجھے تو زمینیں چاہیے, لیکن پیسہ میں کما نہیں سکتا, مجھے معیشت, مجھے اکانومی, مجھے کہیں سے نوکری نہیں مل رہی. پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ بابا جی یعنی میرا باپ, اس کے پاس بڑا پیسہ ہے, یہ اگر دنیا سے چلا جائے گا نا تو اس کا پیسہ میرے پاس آ جائے گا. مجبور ہے, وہ کیا کرے, اس کے ذہن میں اور کوئی سوچ ہی نہیں آ رہی. لیکن اگر اسی بچے کی تربیت کی گئی ہوگی سنت کے مطابق, اللہ کے احکامات اس کو سنائے گئے ہوں گے, وہ دعا کرے گا مالک میرے باپ کو لمبی عمر دے, کیونکہ جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جو بغیر باپ کی دعا کے اور رضامندی کے کھلے گا ہی نہیں. تو جنت ماں کے قدموں تلے بھی ہے, جنت باپ کے قدموں تلے بھی ہے. اور بھی کوئی مصیبت اگر پڑ جائے, میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور بڑی پیچیدگی آ جائے زندگی میں,
اور سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، جا کے تنہائی میں ماں سے دعا کروا لینا، اور اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو ماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگ لینا اور کہنا کہ ماں اس معاملے میں پھنس گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرتا ہے، بہت کرم کرتا ہے، کیونکہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتایا کہ فلاں دنیا سے جا رہا ہے، منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، میرے آقا نے پوچھا نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا؟ جی سب کرتا تھا۔ میرے آقا غیب دان نبی ہے، فرمایا جاؤ جا کر پوچھو اس کی ماں اس سے ناراض ہوگی، اور ایسا ہی تھا۔ میرے آقا فرماتے جاؤ اس سے کہہ دو جا کے کہ اپنے بیٹے سے راضی ہو جائے۔ کہتی نہیں میں نہیں راضی ہوں گی، یہ بیوی کے معاملے میں مجھ پہ سختی کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اس سے کہو میں آؤں اس کے پاس کہ وہ میرے پاس آئے گی۔ وہ کہنے لگی آپ نبی ہے، میں تو امتی ہوں، میں حاضر ہوتی ہوں۔ سرکار نے کہا کہ اس کو معاف کر دے، کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ کہا چلو ٹھیک ہے، پھر لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ لگاؤ، اور جب آگ پوری جل جائے تو اٹھا کے اس کو آگ میں پھینک دو۔ ماں تھی، کہتی حضور میرے بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھ اگر تو نہ مانی تو آگے جو آگ اس کا انتظار کر رہی ہماری آگ سے بڑی ہے۔ ماں تھی، پسیج گئی، کہتی میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ میرے آقا نے کہا جاؤ جا کر دیکھو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا ہے۔ اب دیکھو زندہ ہے ماں باپ، جب زندہ ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا پیار بھری نظر سے یہ مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ دنیا سے جا رہے ہیں ان کی اہمیت دیکھ لو، اس حدیث سے واضح ہو گئی۔ اور دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر میں ہیں، ان کی قبر کی جا کے زیارت کرو، وہاں بھی ثواب کا انبار ملے گا۔ یعنی دنیا میں ہیں، جا رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے لیے بونس ہی بونس ہے۔ یاد رکھیں اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ ماں باپ خود سے آپ کے لیے دعا کریں، خود سے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے بچے زیادہ ہوتے، کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر اس طرح کام کرتا ہے، اس انداز سے کام کرتا ہے کہ ماں باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی، ان کا مجھے پتہ چلا کہ وہ مطلب جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ماں باپ، تو ان کو کچھ دوائیاں پرماننٹ کھانی ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر کی دوائی ایک دن بھی چھوٹ گئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، شوگر کی دوائی ایک دن بھی چھوٹ گئی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بوڑھا آدمی ویسے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو نہ یاد رہے تو وہ 3 دفعہ فون کر کے اپنے ماں باپ کو وہ دوائی کھلواتی تھیں، باقاعدہ بتاتی تھیں، گھر میں کوئی ہوتا تھا کہ یہ دوائی دے دیں ان کو۔ میڈیسن کمپلائنس ہوگی، ظاہری بات ہے، بظاہر تو یہ نا کہ پھر زندگی لمبی ہو جائے گی ان کی، زیادہ دن تک وہ جی سکیں گے، باقی جو وقت اللہ نے لکھا ہے اسے تو ایک لمحہ بھی ٹل نہیں سکتا۔ تو خیال رکھنے کے انداز ہوتے ہیں، خیال رکھنے کے انداز ہوتے ہیں جب انسان دیکھتا ہے، پھر ان کا خیال رکھتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، کس طرح ماں باپ کو ٹریٹ کرنا ہے۔ اور دوسری طرف میرے محترم سامعین کرام، میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دل جمعی کے ساتھ اپنے والدین کی قدر کریں۔ ان میں کوئی بیماری آئے تو یاد رکھنا بیماری کی صورتحال ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے۔ آپ کو نزلہ زکام ہو جائے جو 25-30 سال تک کے نوجوان ہیں تو نزلہ زکام کچھ نہیں کہتا نا 30 سال تک تو، لیکن یہی نزلہ زکام اگر کسی 50 سال 55 سال 60 سال کے بندے کو ہوگا، یہ لے جائے گا اس کو، نہیں بچ پائے گا۔ کبھی کبھار کیسز ہوتے ہیں باقاعدہ ویکسینیشن ریکمینڈڈ انفلوئنزا کی، ان کے لیے کوئی بیماری بھی کوئی درد بھی آپ کو ہو رہی ہے نا 30 سال تک کے نوجوان کو، وہ سہ لے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ لیکن وہی چیز اگر بوڑھی عمر کے فرد کو ہوگی تو اس میں مشکل آ جاتی ہے۔ تو ذرا سی بیماری بڑھ سکتی ہے، اس کے لیے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے، ان سے اپنے لیے دعا کروائی جائے، ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ میں جب دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں آیا، میں نے کیا سیکھا میں آپ کو 4 لائنوں میں بتاتا ہوں۔ دعوت اسلامی نے ہمیں کیا سکھایا؟ نمبر 1، دعوت اسلامی نے اللہ کا خوف سکھایا۔ نمبر 2، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سکھایا، کاش ہم عاشق بن جائیں لیکن ہمیں بتایا۔ نمبر 3، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کی محبت سکھائی۔ اور نمبر 4، ماں باپ کے آگے گڑ گڑانا، ماں باپ کو منانا، ماں باپ کی عزت اور سارے مسلمانوں کی عزت کرنا سکھایا۔ یہ 4 سٹیپ ہیں، 4 سٹیپ، اور جو یہ 4 سٹیپ کور کرتا چلا جاتا ہے باقی عبادات اس پہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔
جو اللہ سے ڈر رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھ رہا ہے وہ ان کی سنتوں پر عمل کرے گا، جو اللہ کے اولیاء اہل بیت صحابہ سے محبت رکھ رہا ہے، دن رات نعرے لگا رہا ہے ہر صحابی نبی، اب ظاہری بات ہے جس کو وہ جنتی کہہ رہا ہے اس کو آئیڈیل تو بنائے گا۔ آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ میں نے آئیڈیل اس کو بنانا ہے جس کو میرا دل مان جاتا ہے، اور آئیڈیل کہتے ہی اس کو جس کو جب سوچا جائے انسان یہی سوچتا ہے میں اس جیسا بنوں۔ آئیڈیل کہتے ہی اس کو کہ جس کو جب میں سوچوں میرا دل کرے میں اس کی لائف کو فالو کروں، میں دیکھوں کس طریقے سے جس کو میں آئیڈیل کہتا ہوں اس نے زندگی گزاری۔ ایک بندہ کسی فلم ایکٹر کو آئیڈیل بنا رہا ہے، فلم ایکٹر آ کے مر جاتا ہے۔ میں آج صبح آتے ہوئے آپ کے دنیا پور میں تحقیق پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ایکٹر وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ 35 سال میں 40 سال میں مر رہے ہوتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں وجہ، لیکن تحقیق ہوئی اندر کھاتے سے پتہ چلا کہ ان کے مرنے میں سب سے بڑی وجہ نشے کا استعمال ہے۔ یہ مریض بن جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے جو نادان لوگ ہیں نا، چونکہ وہ تو آئیڈیل ہے اس کا، وہ تو مر رہا ہے اس کو دیکھ کر، وہ بھی کہے گا جب اس نے خودکشی کی ہے نا تو مجھے بھی خودکشی کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ خود کسی ایسے گمراہ قسم کے اور غیر مسلم ایکٹر فلم سٹار وغیرہ کے پیچھے ہیں تو تیار ہو جائیں، کسی دن بھی آپ کو کوئی صدمہ پہنچنے والا ہے، اور اس صدمے کی کوئی کل پل نہیں ہونی کہ بھی کہاں ہے کہاں نہیں ہے، نو۔ ظاہری بات ہے کہ انسان مسلسل نشہ کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، گندے کام کر رہا ہے، اس کی ایک بات کہ اس کو ایکٹنگ اچھی کرنی آتی ہے، پاگلوں کی طرح لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح نہیں ہے، عقل سے سوچیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو ایک دفعہ پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ان کی زندگی میں میرے لیے ایک نمونہ موجود ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جا کے دیکھیں صحابہ کرام نے کس طرح سے علم حاصل کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے استاد ہیں نا، معلم انسانیت ہے۔ اب یہ صحابہ کس طریقے سے علم حاصل کرتے تھے، بطور اسٹوڈنٹ آپ اس کو کاپی کریں۔ آپ تاجر ہیں، دیکھیے صحابہ کرام نے کس طریقے سے تجارت کی۔ Now you will find a pathway for each and every occupation and each and every style of life, in the life of Holy Prophet, in the life of Sahaba, in the life of every saint. کسی نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ کہ دنیا کا کوئی کام کرنا ہے، غیر مسلم نے کرنا ہے کہ مسلمان نے کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، ہر کام کو کرنے کا ایک بہترین طریقہ تو ہوتا ہوگا، بتاؤ کیا کریں؟ ہم نے فوراً جواب دیا کہ بھائی تم جو مرضی ہو نا، جس مرضی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو اور دنیا کا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو، تم ایک دفعہ جب سارے در کھٹکھٹا لو نا، مسلمانوں کے نبی کی ذات کو پڑھ کے یا ان کے کسی صحابی کی ذات کو پڑھ کے وہ کام کرنا، تمہیں کامیابی دنیا میں کم از کم مل جائے گی۔ کیسے؟ تم تاجر ہو، مسلمان نہیں ہو لیکن تاجر ہو، تم مسلمانوں کے نبی کے حکم پہ سود نہ لو، تم مسلمانوں کے نبی کے حکم پہ تجارت میں جھوٹ ملاوٹ دھوکے کو نکال دو، وہ بظاہر غیر مسلم بھی ہوگا، دنیا میں کم از کم کامیاب ہو جائے گا۔ یہی تو رحمت للعالمین کا ایک ثمر ہے کہ ان کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اب حضور کی حدیث ہے، جب بھی کھانے لگو پیٹ کے 3 حصے کر لو، ہے نا حدیث، ایک کو کھانے سے، ایک کو پانی سے، ایک کو ہوا سے بھرو۔ مجھے بتائیے مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ کھانا کم کھاؤ اور جب لگے کہ پیٹ بھر رہا ہے ہاتھ اٹھا لو۔ اس حدیث پر ایک غیر مسلم بھی عمل کرے گا نا، اس کا بھی پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ یہی تو کرم ہے۔ تو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ کو بہترین رہنمائی دی گئی ہے، سب سے پہلی سرکار کی شان میں، اور پھر 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ ہیں ان سب کے بارے میں کہہ دیا گیا یہ تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہیں، جاؤ ان میں سے جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اپنے آئیڈیل کو فکس کریں گے۔ اس مہینے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو، دنیا پر بیٹھا ہوں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا ایڈمنسٹریٹر لا کے دکھاؤ مجھے۔ ایڈمنسٹریٹر، تم بڑی بات کرتے ہو نا فلاں جنرل تھا، فلاں بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹر تھا، جیسے ہی حضور کا وصال ہوا سب سے زیادہ دکھ میں ابوبکر صدیق تھے، لیکن کیسے سنبھالا مسلمانوں کو؟ حضور کی وراثت پر خلافت وغیرہ کے حوالے سے جو مسائل بن رہے تھے کیسے سنبھالا اس کو، اور ساتھ ہی کئی قبائل جو تھے وہ باغی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ ایک طرف سے زکوٰۃ کے بارے میں آ گئے، جب نماز پڑھیں گے سارا کچھ کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے،
کیسی پرابلمز آ رہی ہیں، دیکھو سوچو تو صحیح، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو کیسی پرابلمز آ رہی ہیں، یہاں سے بات آ گئی جی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کئی قریبی لوگوں نے کہا کہ جی کچھ نہیں ہوتا، نرمی کریں، زکوٰۃ نہیں آ رہی تو کچھ نہیں ہوتا، اور کئی لوگ انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس حال میں 11 جھنڈے بنا کر 11 بہترین سپہ سالار بنا کر لشکر روانہ کر رہے ہیں ابو بکر صدیق، ادھر سے منکرین زکوٰۃ کے اوپر سرکوبی کی جا رہی ہے ابو بکر صدیق، ادھر میرے آقا نے جو اسامہ کو جنرل بنایا تھا، 18 سال کے اسامہ صرف جنرل بنا کے بھیجا تھا رومیوں کی طرف، اس کو بھی بھیج رہے ہیں اور خود بھی جانے کے لیے تیار ہے، لیکن مولا کائنات عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ مدینے میں رکیے۔ اب دیکھو اتنا بکھیڑا پڑ گیا نا، یہاں پہ مسلمہ کذاب ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ جنگ یمامہ کا واقعہ ہوا، بدر، حنین، خندق، احد، اور ساری جنگوں میں ملا کے 260 صحابہ شہید ہوئے صرف، لیکن صرف ایک جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی گئی 1200 صحابی شہید ہو رہے، اور اتنا زیادہ امن، اتنی زیادہ ایڈمنسٹریشن، اتنا زبردست اس سارے نظام پر قابو کیسا تھا خلیفہ اول کا کہ 2 سال تک عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ابو بکر صدیق نے کہ آپ مدینے میں رہیں اور مدینے کے معاملات کو ڈیل کریں۔ 2 سال میں مدینے سے ایک کیس بھی نہیں آیا، ایک کیس بھی نہیں ہوا، اتنے مسلمان لائل تھے۔ تو بہرحال ان صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے، انہی میں آپ کو بہترین جج ملیں گے، انہی میں آپ کو بہترین باپ ملے گا، انہی میں آپ کو بہترین شوہر ملے گا، انہی میں آپ کو بہترین تجارت کرنے والا تاجر ملے گا، انہی میں آپ کو بہترین سٹوڈنٹ بھی ملے گا۔ کسی کو چن لیجئے، ان کی ذات کو پڑھے، جس طرح نگران شورا ہے کتنا بیان کرتے ہیں، کتنا ان کا ایک ویژن ہے۔ نگران شورا کی بہت سی آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں، ان میں سے ایک آئیڈیل پرسنالٹی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، آپ ان کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو جو جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے یاد رکھے اس کا اس طرح سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور آئیڈیل کی منزل کو نہیں صرف دیکھنا چاہیے کہ جی الیاس قادری صاحب آج پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچانے والے بن گئے، آپ جو بات کہتے ہیں ایک رسالے کا نام لے دیں، دنیا میں 25 لاکھ لوگ وہ رسالہ پڑھ لیتے ہیں، صرف یہ چیز دیکھ رہے ہو؟ الیاس قادری صاحب نے جب آنکھ کھولی اور پوری زندگی گزاری، اس زندگی کو نہیں دیکھ رہے؟ آپ آئیڈیل کے مقصد کو، صرف اس کی اینڈ پوائنٹ کو نہ دیکھیں۔ 65-68 ایئرز والے مولانا الیاس قادری صاحب تو دیکھنے ہیں، لیکن پہلی جو زندگی گزری وہ بھی تو دیکھنی ہے نا۔ منزل روشن آپ نے بنائی ہوئی ہے، رستے آپ کے تاریک ہیں، تو تاریک رستوں پہ چلنے سے روشن منزل ملے گی؟ روشن منزل کے لیے رستے بھی ویسے ہی رکھنے پڑیں گے۔ تو کوشش کیجئے آج کے دن سے ہی طے کیجئے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا، میں کس کو آئیڈیل بناؤں گا، اور جس کو آئیڈیل بناؤں گا اس کی زندگی کو پڑھوں گا اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میں طالب العلموں کو نا، اسٹوڈنٹ کو ایک نکاتی فارمولہ بتا دوں آپ کی پڑھائی میں، صرف ایک نکاتی فارمولہ ہے، یہ محنت، بس یاد رکھنا، دیر از نو سبسٹیٹیوٹ آف محنت۔ اس دنیا میں یہ ایسی بنی ہوئی ہے دنیا کہ محنت کرنے والے کو ملتا ہے، بس پڑھائی میں دن رات پڑھنا پڑے گا، پڑھائی کا ٹائم ختم ہو گیا پھر بھی پڑھنا پڑے گا، جو چھوٹے چھوٹے گیپس آ رہے ہیں پھر بھی پڑھنا پڑے گا۔ کسی نے پوچھا کتنی انگلیاں ہیں، اس نے کہا 5۔ کہتے اس کے درمیان میں یہ خانے کیوں خالی ہیں؟ کہتے یہ خانے خالی اس لیے کہ یہ ہماری مرضی ہے، ہم اس خانوں میں جو مرضی بھر لیں۔ کوئی اس خانے کے اندر فلمیں بھر لیتا ہے، کوئی اس خانے کے اندر موبائل فون بھر لیتا ہے، کوئی اس خانے کے اندر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی بھر لیتا ہے، اور کوئی اس خانے کے اندر اچھی باتیں ہی بھرتا ہے۔ This is very important to fill the gaps. These gaps are very important. کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ کھانے خالی کیوں ہیں؟ اس نے کہا تاکہ دوسرا ہاتھ آ کے ان کو بھر دے اور ہم اکٹھے چل سکیں۔ یہ بھی اچھا ایک جواب ہے۔ تو محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے، ریممبر، محنت، سب نے محنت کی ہے۔ جس بندے کو اٹھا کے دیکھ لو کامیاب ہے، اس نے محنت کی اور قربانی دی ہے۔ اگر اس نے محنت نہیں کی، قربانی نہیں دی اور وہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کی جگہ کسی اور نے قربانی دی ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پڑھ کے دیکھو، کیا ان کی زندگی میں محنت نے برکتیں حاصل نہیں کی سرکار سے؟ سارے صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو، غوث پاک کی زندگی مبارکہ پڑھ کے دیکھو، ہاتھ لگا رہے ہیں، وہ مرغے کی ہڈیاں جمع ہو کے دوبارہ مرغا تو بن رہا ہے، لیکن اس سے پہلے 35 سال کہاں گزارے ہیں؟ داتا صاحب نے محنت نہیں کی؟
کون ایسا کامیاب آدمی ہے جس کی زندگی میں محنت نہیں ہے؟ مجھے ثابت کر دو. محنت بڑی ضروری ہے. ہاں اب یہ نہ کہنا کہ پیسے والے جو ہے فلاں پیسے والا اس کی زندگی میں محنت نہیں ہے. پیسے والا ہونا کیا کامیابی ہے؟ پیسے والا ہونا کامیابی. میں خود آپ سے کھڑا کروں گا, میں خود کھڑا کرواؤں گا, میں نے اس کی پکچر لینی, آپ سیدھا کر لیں. پیسے والا ہونا کامیابی نہیں ہے, یاد رکھنا. کیوں؟ سب سے زیادہ پیسے قارون کے پاس تھے, وہ کامیاب نہیں ہے. اور مشہور ہونا بھی کامیابی نہیں ہے. سب سے مشہور تو یزید ہے, کیا وہ کامیاب ہے؟ تو اپنے آپ کو مینیج کیجئے, کوشش کیجئے دعوت اسلامی کے اس مشکبار مدنی ماحول سے ہر انداز سے آپ نے وابستہ ہونا ہے. آپ کے لیے ایک موقع آ رہا ہے, اور وہ موقع ہے 5, 6, 7 فروری. یہ وابستگی کا ایک اچھا موقع ہے. کیسا موقع ہے کہ اس وابستگی میں 5, 6, 7 کو 3 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. 5 تاریخ کو پورے پاکستان میں نیشنل ہالیڈے اناؤنسڈ ہے. تو 5 کو چھٹی ہے, 6 کو ہفتہ ہے, اور 7 کو اتوار ہے. امیر اہل سنت نے تو کل رات فرما دیا کہ کوئی اور کام نہیں ہوگا, صرف مدنی قافلے ہوں گے. تو آپ نے کوشش کریں گے انشاءاللہ سارے قافلے میں جانے کی. ہم بھی قافلے میں جا رہے ہیں. قافلے میں چلے, قافلے میں چلو. صحیح ہے, اٹھائیے سارے, ایک اس کے اندر اٹھائیں, آپ بھی اٹھائیں, اوپر کر لیں. تھیلیسیمیا فری پاکستان FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن, یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے. اس شعبے تھوڑا سا اوپر سے پکڑنا آپ, سائڈ سے, ہاں یہ تھیلیسیمیا فری پاکستان ہم نے بنانا ہے انشاءاللہ. تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو خون لگتا ہے, اور ان کی زندگی کا دار و مدار اس خون پہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی خصوصی مشن کے تحت 12 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے, جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم تھیلیسیمیا فری پاکستان کی طرف بڑھیں گے. اور پھر گرین پاکستان, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے, یعنی پودے لگائیں, دنیا کو گلوبل وارمنگ سے بچائیں. دنیا میں جتنی گرمی اور شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے, پاکستان 7واں ملک ہے جس کو سب سے زیادہ خطرے ہیں, اور بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں. کراچی کے بارے میں سنا تھا, کبھی بارشیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ خوش ہو جاتے تھے, اور آج دیکھیں اس بارش نے کیسا کراچی کو ڈبو دیا. اور بھی کئی واقعات ہیں گلوبل وارمنگ کے. تو دعوت اسلامی کا اس میں بھی ساتھ دینا ہے آپ نے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ابھی رات کو انشاءاللہ کیروڑ پکا کے اندر عظیم الشان پروگرام ذہنی آزمائش کا ہونے جا رہا ہے, جس میں ہماری عبدالعزیز شخصیت قبلہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم علیہ کی آمد ہے. بڑا دلچسپ پروگرام ہوگا, پری کوارٹر فائنل ہے, اور بہت ہی دلچسپ سیگمنٹ بھی ہوں گے اس میں. ساتھ ہی مجھے بتا رہے تھے آدھے گھنٹے کا سفر ہے, تو جو جا سکتا ہے ضرور ساتھ جائے اور جا کر وہاں پہ شرکت کرے. اللہ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے, اور جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.